بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی کابینہ کے وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، انتہائی قابل احترام کاروباری حضرات، سرمایہ کار، انویسٹرز، ایکسپورٹرز، بزنس ہاؤسز کے چیئرمین، چیمبرز کے صدور، جنرل سیکرٹریز، ممبران سینٹ و قومی اسمبلی، گورنمنٹ آفیشلز اور آنریبل جرنلسٹ، سول اور ملٹری آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے گزشتہ عید مبارک۔ اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے اگلے دن آپ یہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج میں عید کے اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی، استحکام کے حوالے سے آپ کو ایک ادنیٰ سی خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ پورا ہوا جو مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں اس کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کریں گے۔ میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں ماضی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پرخطر اور انتہائی دشوار گزار سفر کا مقابلہ کیسے کیا اور کن کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کی دیوار یا دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے، وہ لٹک رہی تھی، اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ عدم استحکام عروج پر تھا، اور یقین مانیے کہ آئی ایم ایف بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے ایل سی کھولنے کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات مجھے خود پوری کوشش کے ساتھ ایل سی کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی،
تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے کہ ان کو یہ یقین کی حد تک ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ان کے خیال میں یہ اسی طرح ناممکن تھا جس طرح کہ تقدیر سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس ٹولے کا یہ پختہ یقین تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اس میں یہ ٹولہ تمام حدیں پار کر گیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو دن رات کوششیں ہو رہی تھیں ان میں پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کون سے وزرائے خزانہ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کروانے میں انہوں نے ایک انتہائی گھنونا کردار ادا کیا، اور اس طرح اپنی سیاست کو ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا، اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست کا وہ حال کیا کہ شاید 77 سال میں پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ بہرکیف جسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا اور دن رات کی محنت اس مالک حقیقی نے قبول کر لی۔ ماضی کے گھٹاتوپ اندھیروں سے اب یہ معیشت اجالوں کی طرف آ چکی ہے، معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے، اور اس کے لیے میں پوری قوم، کاروباری برادری، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر عام آدمی جن کی شبانہ روز دعاؤں، محنت، قربانی، اظہار کے جذبہ، تحمل، برداشت کی بنا پر اور میرے قائد محمد نواز شریف کی قدم قدم پر میری رہنمائی یہ شامل حال رہی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ حقیقت کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف نہ کروں تو یہ جدوجہد کی، محنت کی عظیم قربانی کی کہانی نامکمل رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر، ان کے رفقا کار کا مجھے میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا اور ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نہ صرف
ان کی کاوشیں بلکہ اس پوری ٹیم کی اور جو لوگ اس ہال میں موجود نہیں ان سب کی کاوشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوئیں، اور آج ہم استحکام معیشت کے اس ایجنڈے پہ کھڑے ہیں جو سفر شاید پہلے سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہو، لیکن وہاں پر ہم نے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے ان میں ہم استحکام لے کے آئے۔ اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک پینشن لینے والا جب بجلی کا بل ادا کر دیتا تھا تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے غریب بیمار بچے کی دوا کہاں سے لے کے آؤں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب بجلی کا بل آتا تھا تو نہ صرف اس کے گھر میں غصے کی لہر دوڑتی تھی بلکہ وہاں پر ایک بیچارگی کا عالم ہوتا تھا، افسردگی کا عالم ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گاہک دکان کی طرف آتا نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار صنعت کار اپنے کاروبار صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے، اور اس طرح ان کی صنعتوں سے ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے، اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں ایک ادنا سا شخص مگر قوم کے لیے ایک عید کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو آج اس ریلیف کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں ان مسائل کو جنہوں نے پاکستان کے اندر 77 سال میں غربت کی طرف اس قوم کو دھکیلا، ان مسائل کو اگر ہم نے اب جڑ سے کاٹ کر نہ پھینکا تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ سہولت اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اور ریلیف وہ بے معنی ہو جائے گا کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے تھرو سرجیکل آپریشن، اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا۔ ماضی میں کئی مرتبہ اینٹی بایوٹک ان کو دی گئیں لیکن پھر دوبارہ ہم ہر چیز چھوڑ دی۔ آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں خصوصی طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا، مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں، اور ہمیں منزل کی طرف اب ہم قدم تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس کا پوری قوم کو ایک مدت سے انتظار تھا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میرا وہ کپ لے آنا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں
اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں, قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے, اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں, جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے, بہرکیف پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پیٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعت کار بیٹھے ہیں. 22.5% جو شرح سود تھی پالیسی ریٹ, وہ آج 12% پہ آ چکا ہے اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ, ایز آف بزنس ایکٹ, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا, اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نجکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں, ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے SOEs کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے, جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ, اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی زعماء, ہمارے ایکسپرٹس, ہمارے اداروں کے سربراہان, ہماری پارلیمنٹ, ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے, جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا IMF کے ساتھ طے ہوا, لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں, اس سال جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا. اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گو کہ یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے, لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ خالی FBR کا
اکیلے کا کمال نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ساتھ صنعت کاروں نے، ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے، ٹریڈرز نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ 30 یا 35% ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں، آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی، آپ قرض کم لیں گے. اور ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں، جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے وہاں پر خزانے موجود ہیں. اور 77 سال میں ہم نے اس بارے میں کتنی پیش رفت کی، کسی کو اس کا الزام دینے کی ضرورت نہیں، مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے اگر زراعت کو دیکھیں تو زراعت پاکستان کی جو معیشت ابھی بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ 6 مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج ہم اربوں ڈالر کے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کی کاٹن. اور اس کے علاوہ مزید کئی ایسے چیلنجز ہیں جس کا میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف بڑے ادب سے انتہائی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اگر ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، چاہے آپ سامنے آپ سرمایہ کار ہوں، صنعت کار ہوں، ٹریڈرز ہوں، آپ ہمارے عظیم ایمبیسڈرز ہیں باخدا جو پاکستان کے لیے ایک ایک ڈالر کمانے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، پروفیشنل بیٹھے ہیں. آپ سب پاکستان کے عظیم آپ ایمبیسڈرز ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے لیے بہتر گورننس مہیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بار بار موقع نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام پیدا ہو چکا ہے. اب اڑان اگر ہم نے بھرنی ہے تو ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ، تو میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے جس کے لیے حضرت قائد اعظم اور لاکھوں لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا جب انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی اور راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور انہوں نے خون کے دریا عبور کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان آپ سے پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ اور مجھے بناؤ اور عظیم بناؤ. اور آپ ایک عظیم قوم کے عظیم سپوت ہیں. مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میں یہ تمام آپ میں جوہر موجود ہے، تمام آپ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں. میں اب آتا ہوں آج کے اس محفل کے حوالے سے جو ہمارا جو ایک جو اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اہم ترین مسئلہ باقی مسائل کے ساتھ وہ ترقی اور خوشحالی، چاہے وہ صنعتی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ترقی ہو، اس میں ایکسپورٹس ہوں، اس میں بجلی کی قیمت ایک حمالیہ نما رکاوٹ ہے. اور اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، نہ ہماری صنعت، نہ حرفت، نہ تجارت، نہ ایکسپورٹس، نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے. اور یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ ہے. لیٹ us not go into details and any kind of political point scoring. Suffice to say کہ we're all responsible for this mayhem. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج ہمیں ایک اعتماد کے ساتھ، جب کہ آپ 1 سال کی ایک بہت ایک مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو اب آگے مشکلات ضرور ہیں، لیکن جس محنت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی 1 سال کے اندر، تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے، آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ٹاسک فورس جو سامنے بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ویسے تو پوری کابینہ الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعبے کے جتنے بھی ہمارے اوپننگ بیٹسمینس، یہ سارے کے سارے اوپننگ بیٹسمین، لاسٹ بیٹسمین کوئی نہیں ہے ان میں،
تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دن رات کوششیں کی اور ٹاسک فورس نے تھرو امیجنیشن، انوویٹو پروسیس، تھرو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے آپشنز وہ لے کے آئے. اور پھر یقین کریں کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا بذات خود ایک کار عدالت تھا. میں اس کی مثال آپ کو کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر پندروارے میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از. تو اس پندروارے میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں. میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے. آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا اس پوری ٹیم نے. یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی. میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہو تو میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں وہ جو اپنا کمی ہے تیل کی قیمتوں میں، اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں. خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آئی ایم ایف قائل ہوا کہ اچھا جی آپ اس کو استعمال کر لیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا. بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بڑی بردباری اور تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے یہ وہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کو آنر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آرٹیکل کو اس کو آنر کرنا ہے. اس لیے ہمیں ہر وہ کام جو قوم کی بہتری کے لیے کرتے بھی ہیں، جہاں پر آئی ایم ایف کا شاید اتنا عمل دخل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ بریچ ہو چکا تھا 2019 میں 20 میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اس ٹرسٹ کو ہم دوبارہ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. تو بہرکیف اس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو منایا. اس پوری ٹیم نے دن رات کاوشیں کی اور پھر الحمدللہ یہ بھی ہوا. اسی طریقے سے یہ آئی پی پیز جو ہیں، مجھے آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں کہنا. آئی پی پیز جب لگے بہت اچھے انہوں نے کام کیا، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں کہ بھئی آپ نے بہت کما لیا، 100% نہیں، 200% نہیں، کئی 100% کما لیا. اس کے علاوہ اور بھی جو گڈیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے حاصل کر لیں. تو اب قوم کو اس کا فائدہ دیں، آئیں ہم ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بزنس میں اور بزنس میں بے پناہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں، یقین کر لیں کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس ٹیم نے آئی پی پی کے ساتھ جس طرح یہ انگیج ہوئے اور جس طرح نیگوشیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم انتہائی لائق تحسین ہے. میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں. اور اس میں بھی اس کو لیڈ کیا ہمارے منسٹر سردار اویس لغاری صاحب نے، اور اس میں جناب سیکرٹری ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. بھائی تالیاں لگائیں. ہمارے یہ خوبصورت ترین علاقہ پاکستان کا کے پی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی محنت کی. ان کے ساتھ جنرل ظفر بیٹھے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ظفر. انہوں نے لائک اے ٹرو پروفیشنل سولجر انہوں نے نیگوشیٹ کیا. اور پھر جناب محمد علی صاحب جو ٹاسک فورس میں ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس ٹاسک فورس نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا، خاص طور پر صنعتکار بھائیوں کو یاد ہوگا، بڑے ادب سے یاد کرانا چاہتا ہوں، شاید 2016-17 میں بھی یا 18 میں بھی ایک ایسی، یا 18-19 میں یا 20 میں ایسی ایفرٹ ہوئی تھی، لیکن وہ دھری کی دھری رہ گئی تھی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا.
اور اس حوالے سے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے اس ٹیم نے، ہماری یہ پاور میں سٹار ٹیم ہے، اس ٹیم نے 3,696 ارب روپے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مطلوب تھے، جو پے ہونے تھے، وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. اب 3,696 ارب روپے. میرے محترم اور میرے بڑے بھائی خواجہ محمد آصف صاحب کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے، کیونکہ یہ بھی ان گلیوں سے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں. تو یہ 3,696 ارب روپے کی بچت ہے. اس کا مطلب کیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آئی پی پیز کی جو باقی جو لائف سپین تھا وہ کوئی 3 سال سے 25 سال تک محیط تھا. فرام 3 ایئرس کسی کی لائف سپین 3 سال میں ختم ہو رہی تھی، کسی کی جو لانگسٹ ہے وہ 25 سال. اگر آپ اس کی ایوریج لے لیں، اوسط، تو 15 سال لے لیں، تو 15 سال آن ایوریج آپ کو یہ 3,696 ارب روپے پے کرنے پڑتے. عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں، بڑے زبردست فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، ان کے تو انگلیوں میں یہ سارے فنگر ٹپس میں ساری باتیں ہیں. تو یہ کوئی معمولی کام ہے. اور اس کا جو ڈویڈنڈ ہے وہ اس قوم کو جانا ہے، کہ اب چاہے وہ انڈسٹری ہے یا زراعت ہے یا وہ ہاؤس ہولڈ کنزیومرز ہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو ازبر یاد، اب جس کو کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ، بجلی کا سرکولر ڈیٹ اس وقت 2,393 ارب روپے پہ ہے. یعنی 2,393 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، جس میں بجلی کی چوری، جس میں اور دوسرے مدات ہیں. تو یہ 2.3 ٹریلین روپیز یہ آپ کا گردشی قرضہ ہے، گردشی قرضہ. بھائی لنگڑیال، اگر یہ فگر غلط ہو تو صحیح بتا دو. آپ کچھ سر ہلا رہے تھے آپ. نہیں، 2 کھرب بھائی، 2,000 ارب 2 کھرب بنتا ہے. یا تو میں چنے دے کے پاس ہوا ہوں، یہ کوئی اور بات ہے. آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، میں آپ کی قابلیت کو سلام کرتا ہوں، لیکن چھوٹی موٹی غلطی تو انسان غلطی کا پتلا ہے نا. حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ بھی مسکرا دیے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ 2,393 ارب، میں معاملے کو سہل کر دیتا ہوں، 2,393 ارب اس گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا گیا ہے اور اس کے ارینجمنٹس ہو چکے. اور اگلے 5 سال میں انشاءاللہ بتدریج یہ گردشی قرضہ انشاءاللہ پھر گردش کبھی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بشرطیہ کہ ہم نے اپنے اسلوب، اپنے چال چلن کو تبدیل کیا، جو کہ شرط اول ہے، بنیادی شرط ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو جینکوز جو ہیں، جن کو سرکاری جو پاور پلانٹس ہیں، آئی پی پیز یہ پرائیویٹ پاور سیکٹر ہے، جینکو سرکاری، اس میں جنک ہے، جنک جو کہ سالہ سال سے، اگر دہائیوں سالہ سال سے بند پڑے ہیں وہ پلانٹس. 1 کلو واٹ وہاں سے بجلی پیدا نہیں ہوتی، مگر سال کی اربوں روپے کے پرکس اینڈ پریولیجز ادا کیے جا رہے ہیں. جس طرح کے درختوں پر روپے لگیں اور آپ اتار کر ان کی تنخواہیں دیں گے، اس سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا الٹیمیٹ، اس کی ریفلیکشن کہاں ہوگی؟ یہی بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوگی، اس میں نقصان ڈالیں گے، چوری کا بھی، جینکوز کا بھی، اور دوسری مدات میں. تو یہ وہ میں نے جو عرض کی کہ یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، یہ وہ کینسر ہے جس کو ہمیں جڑ سے کاٹنا ہوگا اس مرتبہ. تو ابھی میں نے پورے زور و شور کے ساتھ ان کو کہا کہ اس جنگ کو بیچیں بازار میں شفاف طریقے سے. اب پہلی 1 سال بعد الحمدللہ اسی شہر رمضان میں پہلی جو
جو یہ جنگ کی جو لاٹ ہے یا اس کو کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں بیچ ہے، اس کو شفاف طریقے سے انہوں نے بیچا ہے اور 9 ارب روپے ان کو انشاءاللہ محصول ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ 9 ارب روپے محصول ہوں گے یہ بیچنے سے، اور ان کی بڑی حفاظت کے لیے جو بند پڑے تھے، زنگ آلودہ تھے، 7 ارب روپے سال کا خرچہ تھا. اب یہ وہ یعنی دلخراش واقعات ہیں جو کسی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں. یہ 77 سال کا جو بوجھ ہے پہاڑ نما، جس کے نیچے ایک قوم دب رہی تھی، آج میرے مہربانوں بھائیوں اور بہنوں وقت آ گیا ہے کہ اس بوجھ کو آج ہم ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیں اور اس کو جڑ سے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، جڑ سے اکھاڑ کر ہم بالکل اس کو ختم کر دیں. تو میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ سنا کر میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں پر جو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے پشاور سے کراچی تک، میں آپ کو بالکل صدق دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری حکومت آپ کی خدمت پر معمور ہیں. ہمیں توانا کرنا ہے، ہمیں امپاور کرنا ہے، ہمیں آپ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بنا انشاءاللہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. لیکن جب آپ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا 100 گنا نہیں 1000 گنا اور آپ کو دے، کیونکہ پھر آپ نے واپس قوم کے اوپر آپ نے لگانا ہے، کارخانے لگانے ہیں، آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے. تو وہاں پر ٹیکس بھی جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم ہے. اگر ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے اور قرضے لیتے جائیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں سب ہمیں بائے بائے کہہ دیں گے. آج وقت آ گیا ہے کہ آج آپ نے اپنے زور و بازو سے اپنے مخالفین کو بھی، اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹرن اراؤنڈ تھنگس تھرو ڈنٹ آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. تو وہاں پر ٹیکس مہیا کرنا دینا یہ ہم پر سب پر لازم ہے. آپ نے سنا کہ وہ ونڈ فال ٹیکس، اور یعنی سالوں سے اس کے اوپر اسٹے آرڈر چل رہے ہیں، سالوں سے. اور پھر ہمت باندھی اسی ٹیم نے، کوئی جادو منتر نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، محنت سے، کمٹمنٹ سے اسی ٹیم نے، جب لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور FBI کے چیئرمین سب مل گئے، اکٹھے ہو گئے، بیٹھے کمرے میں کہ بھئی کس طرح کریں. میں گیا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو یہ گزارشات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے کہا کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے خارج ہوا. 23 ارب روپے ایک ہی دن 23 ارب روپے تھے، شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے. ماضی میں اگر دیکھیں تو ملی بھگت سے اسٹے آرڈر اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. میں نے یہاں پر FBR کے میں بیٹھے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ. تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی. وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر، نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں، کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے. اس نے شالامار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی، وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری، سیمنٹ یا سسریا کم ڈال رہا تھا. مجھے پتہ لگ گیا، مجھے خفیہ ایجنسیوں نے بتایا، میں وہاں پر پہنچ گیا. یہ آتیما میرے ساتھ تھی، یہ DG LD تھے اس وقت. تو میں وہاں پر گیا تو پکڑا موقع کے اوپر. تو جو ہمارا قومی جو
جو کنسلٹنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا. قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ. ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا، میں نہیں اس میں جاتا. ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ پڑی تھی بینک میں، اور میں نے فوری طور پر آج چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ. پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے. اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے. ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن. تو آج چیمہ ان سے بات کر رہے تھے. یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں، بخدا صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو. تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کیا، ان کا چیز کرتے ہیں. لازماً وہ بینک اور جو کنٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ ایک دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا. جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا. میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کی چھٹی کرا دوں گا. بالکل 12 بجے نہیں، 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں. یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی، اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی، اور کچھ نہیں میں نے کہا. شام کو پیسہ آ گیا، شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا سٹے خارج ہوا ہے. وہ 11.5 ارب روپے تھا. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی، اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا. مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ہیڈ ہنٹنگ کی ان کی. میں کسی تفصیل میں نہیں جانتا، یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو، جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس سال یعنی جون 2024، پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں. وہ اس وقت 45 روپے 5 پیسے پہ ہے فی یونٹ. یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں. آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ. کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل. بھائی مائک پر ہی رکھو، ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اس میں آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی. جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58 روپے 50 پیسے تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ کاوشوں سے اب تک 48 روپے 19 پیسے ہو چکی ہے. یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10 روپے 30 پیسے کی کمی لائی جا چکی ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید
7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूं। मैं इस हवाले से तमाम घरेलू सार्फिन, नौजवानों, किसान भाइयों, सनती और कारोबारी बरादरी और बुज़ुर्गों और बहनों सबको इस अदना रिलीफ, अदना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी काविशों से, इन जेन्युइन मेथड से ये हासिल किया गया है। जो आगे जो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है उसकी तरफ मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये उसकी बदौलत आज ये उसका ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप सबको मुबारक हो, और इस तरीके से आप अपनी जो सनती लागत, ज़रूरी लागत, एक्सपोर्ट में आप ज़्यादा बेहतर तौर पर मसनूआत को कंपटीशन के मुकाबले में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह आप दिन रात मेहनत करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अब आना है कि जो अगला मरहला क्या है। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है। 600 अरब रुपए। गो के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस चोरी का मुकम्मल हमें ख़ात्मा करना है। आप में से हर एक जो इस हॉल में तशरीफ़ फरमा है या पूरे पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आवाम है, अगर कोई दुकानदार है तो वो ईमानदारी से बिजली का बिल देता है, और साथ वाला दुकानदार नहीं देता तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। अगर मियाँ साहब एक्सपोर्ट्स करते हैं ईमानदारी से और इनका मद्द मुकाबल वो उसमें डंडी मारता है तो इट्स अनहेल्दी कंपटीशन। न सिर्फ आपके अंदर मुकाबले की सकत को ज़ोफ़ पहुंचता है, कौमी ख़जाने को इसका बहुत नुकसान पहुंचता है, और इसका अल्टीमेट उसका नुकसान बोझ कौन बर्दाश्त करता है? गरीब आदमी, यतीम बेवा और अपना यतीम बच्चे। तो मैं समझता हूँ कि 600 अरब रुपए चोरी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है। इसी तरीके से ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मज़ीद सस्ता करना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट हदफ जो आपके जो डिस्कोस हैं, बावजूद इस बात के कि हम डिस्कोस में बड़े अच्छे बोर्ड्स लेके आए हैं, लेकिन अगर मुझे ये कोई बात ये मुस्दा सुनाए कि जनाब वहाँ पर बड़ी नीचे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई गलत बयानी हो नहीं सकती। आम सारिफ को तंग किया जाता है, हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, लिहाजा इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविंशलाइज करना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा इन 3-4 अहदाफ के लिए मैंने जनाब वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लगारी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर साहब, और फाइनेंस और दूसरे दर्जा बदर्जा जिनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको मैंने ये ख़ुसूसी तौर पर ये मैंने दरख्वास्त की है कि आपने अब इन मदात में मेजर अचीवमेंट्स हासिल करनी हैं, और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास ज़िंदगी रही तो हाज़िर होंगे, और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का चोली दामन का साथ है। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान, किसान, दहकान, ताजर, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्री, सब दिन रात मिलकर काम करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान उनको गाइड करेगी, उनकी खिदमत करेगी। मैं ख़ुद इस हवाले से आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, ना कि प्राइम मिनिस्टर। मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़कर आपके मसाइल सुनूंगा अपनी टीम के साथ, और उनको हम मिलकर हल करेंगे, और ब्रांड पाकिस्तान को
گریٹ پاکستان تبدیل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ برانڈ نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ چھائے گا ضرور، محنت، مسلسل محنت اور محنت کے ذریعے، اور انشاءاللہ پاکستان خود پاؤں پہ کھڑا ہوگا، خود انصاری کے سفر پر ہم رواں دواں ہوں گے۔ اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب اور تمام سیاسی زعماء، اس پولیٹیکل گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ کے ہمارے ساتھی جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جناب خالد صدیقی صاحب، جناب سردار خالد لغاری صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، اور جناب ڈاکٹر مالک صاحب، اور اعجاز الحق صاحب، علیم خان صاحب، اور جی میں نے خالد مقصی صاحب نام لیا، میں نے سردار خالد مقصی، اور ان تمام دوستوں کا، اور جن کا نام نہیں لے سکا میں معافی چاہوں گا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری سارے اس کاوش میں رہنمائی کی۔ اور میں ختاماً ایک مرتبہ پھر آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، فرداً اجتماعاً اس شاندار ٹیم کا۔ اور اس معاملے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض ایریاز نو گو ایریاز تھے، اور ان میں جناب سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا۔ یہ ریلیف پاکستان کو مبارک ہو، انشاءاللہ اس طرح کے آئندہ بے شمار ریلیف ہم بھی اور آپ بھی دیں گے، اور پاکستان کایا پلٹ دے گا، اور ہمسائے کو عظیم شکست ہوگی، آج نہیں تو کل ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔